ہونا مولوی پیر تے پاکستانی جتنے بک بک کر دے سن، مولوی خادم بڑی سخت تقریریں کرتا ہے، تو میں کہوں ٹرمپ نو کہو نا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں جی میں تقریر کردا سی تے کہندے نے بڑی ڈاڈیاں تقریراں کرنا، اسی جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دے تے غلاماں دریاواں نال وی ان گلاں کیتیاں۔ ہم جی جنگ چھیڑ دیں، نہیں جنگ نہ چھیڑ دو، تسی حلوے دیاں دیگاں پکاؤ، یہ باتیں کوئی کرنے والی ہم جنگ چھیڑ دیں، نہیں 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 تسی کرکٹ میچ کراؤ۔ جس ویلے مسلماناں دیاں دھیاں نال اے کچھ تے گزر گیا، اے گل تے پوچھن والی کوئی نہیں سی۔ الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد، کشمیر بھی جہاد نال واپس ہونا ہے، شام بھی جہاد نال واپس ہونا ہے، عراق بھی جہاد نال آنا ہے، اور یمن بھی واپس ہونا ہے جہاد نال، اور بیت المقدس بھی جہاد نال واپس ہونا ہے، اور بیت المقدس کدے نال آنا ہے، اور بیت المقدس واپس کدے نال آنا ہے، اور اسرائیل دی ٹھکائی کدے نال ہونی، اور اسرائیل دی ٹھکائی کدے نال ہونی، اور دنیا تے اسلام کدے نال چھانا ہے۔ الجہاد 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 الجہاد، وہ جو ٹیسٹ کر رہا ہے کبھی برما میں کبھی جس ویلے امت مسلمہ ختم ہو جائے گی پھر کنے چوں کرنی، آج برما میں چوں نہیں کر رہا ہے۔ اسی واسطے میں کہنا امام حسین فرماندے سن ظلم دے خلاف جلدی اٹھو ورنہ قربانیاں بہت زیادیاں دینیاں پڑنی۔ اسے ظلم دے خلاف تاریخ لبیک یا رسول اللہ کھڑی ہے۔ ہاں جی جیڑا ساڑھے نہ ہون بھی نہیں نہ کھڑیا پھر وہ اسی کی کیسے پھر وہ انتظار کرے، ورنہ فارتقبوا عند ذلک ریحا حمراء وزلزلۃ وقصفا ومسخا وخسفا۔ حضور نے فرمایا جب اے گل آن گیا پھر انتظار کرنا، سرخ آندیاں آن جان گی، پھر زلزلے آ جان گے، پھر لوگوں کے چہرے مسخ ہو جان گے، پھر لوگ زمین دھسے جان گے۔ اس وقت تو پہلے پہلے کہ برما دیاں حالتیں اتنے پیدا ہو جان، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ جڑا دین نال غداری کرے وہ پھر یمن والے نو کدی ایسے ہی کہ سینج ہو جانا ہے۔ میں خود شام وچ ہو کے آیا حلب وچ، ایہو جی ترقی دے میں وہاں تے مناظر دیکھے، لیکن میں جدوں پہاڑ تے چڑھیا تے میں پورے حلب جڑا وہ ڈشاں نال چھتے ہویا نظر آیا۔ میں پوچھا یار تے چھت ڈشاں دی ہوندی، انہاں نو نہیں سی پتہ سی ڈشاں سدا ویکھنیاں، لیکن اج حلب وچ ایک مکان نہیں بچیا۔ میں خود ویکھ کے آیا سی حلب، میں جدوں پہاڑی تے بس چڑھی کہ میں ویکھیا کہ کوئی مکان ایسا نہیں سی جدے ڈش نہیں سی۔ میں کہ یار مسلمان اتنے بے شرم ہو گئے، وہ کہنے لگے تھے جی گل نہ کرنا گرفتار ہو جاؤ گے۔ میں کہ یار یہ کوئی گرفتاری والی بات، یہ بے حیا ہو گئے تسی، تمہیں پتہ نہیں ساری رات ڈشاں ہی ویکھدے ہو۔ تو آج حلب ایک مکان نہیں رہا، اس کی تصویراں موجود ہیں۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ سدا ہرے در وہ بڑا ڈاڈا ہے۔ جی اج تسی نہ اٹھے نا دین واسطے تو پھر انتظار کرنا، حضور نے خود فرمایا پھر انتظار کرنا سرخ آندیاں دا، پھر زلزلیاں دا، تو پھر جناب شکلاں مسخ ہون دا کہ بدن انجی مسخ ہونیاں، جویں برما دے مسلماناں نو پہلے کٹیا جاندا پھر جلایا جاندا پھر انجی مسخ ہونیاں۔ اس تو پہلے پہلے پاکستانی کھڑے ہو جان، بس بھائی بس دفع ہو جاؤ سارے، اب محمد عربی کا دین آئے گا یار۔ تے غوری میزائل ابدالی میزائل تے ابدالی میزائل جدو شوٹ پٹے گا تے رب دیاں قسمیں نہیں کھائے گا۔ کیوں جی جدو خالد ٹینک چلے گا انج کر کے تے رب دیاں قسمیں نہیں کھائے گا۔ تے جدو جو تیارے جناب انج کر کے کرتب دکھان دے انج ہندو دے گھر جا وڑن گے تے انہاں تیارے دے دھواں تے انہاں دی اگ دی رب قسم نہیں کھائے گا۔ تو خدا دا خوف کرو، اٹھو اٹھو، مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دی آواز سنو۔ اے وقت گزر جانا ہے، مورخ کی لکھے گا ایٹم بم ہو دیا یار 15,000 تے انہاں دی اپنی رپورٹ ہے نا 15,000 کڑیاں چک کے لے گئے ہندو، ویسے 35,000 کڑیاں چک کے لے گئے اس وقت تک۔ اور یار ایک کڑی دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آ جائے، 16 سال تے 7 مہینے عمر ہوئے منڈے دی، وہ تے خط پڑھ کے یہ نہ کہے کہ میں اپنا ملک داؤ پر لگا دوں، میں جنگ چھیڑ دوں۔ انہیں جناب بیڑے سمندر چھوٹ دیتے، انہیں کیا اور راجہ دار نے ایک بچی ہوتے ہاتھ چکیا انج کر کے، اور بچی نے کیا کدھر گئے مسلمان؟ کہ محمد بن قاسم عرب جو چلیا خط پڑھ کے نہیں کیا میں جنگ چھیڑ دوں، کیا میں ایسے کر دوں، کیا میں ایسے کر دوں؟ جلیا تاریخ دا موڑ ہی ہوتا ہے جس ویلے حکمراناں نو سخت فیصلے کرنے پیندے۔ ٹرمپ نہیں، ٹرمپ دا پیو بھی آ جائے، پورا کفر کھڑا ہو جائے، انہاں کہا ساڈی تاریخ ہی ہے وے کہ اسی کشتیاں بھی جلا دیندے ہوندے ہیں۔
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੁਰੋਗੇ ਨਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸੁਲਤਾनुल हिंद ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਬुद्दीन मोहम्मद गौरी ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ इल्तमश ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ अलाउद्दीन खिलजी ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ शेर शाह सूरी ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ सुल्तान टीपू शहीद ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ तारिक बिन ज़ियाद ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ मूसा बिन नुसैर ਦੀ ਵੀ आ जाएगी, फिर यूसुफ बिन ताशिफीन ਦੀ ਵੀ आ जाएगी। और टुरो तो सही ना शेरो, असी तुहाडे नाल हां, दसो साढ़े कितने बंदे चाहिए। मैं व्हील चेयर समेत अगे लाना ते अगे पिछे मेरी व्हील चेयर छिकनी ते मैं तां भी हाजिर हां। और यार कोई चज दा मरिए ते सही ना। अब क़यामत वाले दिन कश्मीर दियां बच्चियां चलियां गईयां हुजूर दी बारगाह विच, हुजूर ऐ वन इन्हां कोई एटम बंब होंदा साड़ियां इज्जतां लुटियां गईयां ते नाल ही इन्हां दा बार्डर सी, ये तमाशा वेखदे रहे साडा। उठो अज मौका है, और मदद उदों आनी जदों तुसी टुरना है उधर। पता है तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां क्यों जलाइयां सन? पता है इस वास्ते कि तारीख लिखा कि जदों तारिक बिन ज़ियाद दरिया दे इस किनारे राती सुता सी ना, उन्हें ख्वाब वेख्या ते रसूलुल्लाह अबू बकर उमर उस्मान अली नाल तलवार पकड़ के हुजूर दरिया उत्ते चलदियां पार गुजर गए। उन्हें एवं एडा वड्डा यकीन नहीं सी हो गया कश्तियां चलाइयां। उन्हें कहा जदों रसूलुल्लाह दरिया अबूर कर गए, ਇਹਦਾ माना है मैनू हुजूर ने खुशखबरी दी उंदलस फतह हो जाना, वरना कश्तियां तो उथे इकबाल कहंदा तारिक चूं बर किनारा उंदलस सफीना सो गुफ्तन कारे तू बनिगाए खिरत खतास दूरे मस सवादे वतन वबाज चूर सेम तरके सबब जरूर शरीयत कुजार आवाज। इकबाल कहंदा जदों ने कश्तियां जलाइयां सारी फौज ओदे मुंह लग गई। उन्हें कहा ए किथे लिखा जी शरीयत विच कश्तियां जलाना, ए सबब खत्म करने किथे लिखा असबाब? इकबाल कहंदा खंदीद व दस्ते खेश बर शमशीर बुर व गुफ्त हर मुल्क मुल्क मास के मुल्क खुदाए मास। इकबाल कहंदा तारिक बिन ज़ियाद हस पिया, तलवार इंज लहरा के हाथ च, ओह कहा जलियो सारा मुल्क साडे रब दा, असी वापस होण थोड़ा आया, असी उधर फतह करके वापस जाना। पहले तुसी टुरो तो सही ना, अपनी फौज टोरो, फिर जनाब रसूलुल्लाह दी मदद आनी। फिर पता है ना हजरत खालिद बिन वलीद एक बार कलिया हजारां दे लश्कर जा बड़े, लश्कर ने घेर लिया ते सहाबा बैठ के जनाब उथे गल्लां कर रहे सन ते कोई सुते हुए सन ते हुजूर अबू उबैदा बिन जर्राह दी ख्वाब विच आए, फरमाया तू इथे सुता पिया, खालिद ते फस गया। फिर अबू उबैदा बिन जर्राह घोड़े ते जीन पाई ते खालिद गए ते घेरी खड़े। हुण तुसी किवें आ गए? कहने लगे यार आराम जे ना आया, तो मैं कहा चलो लखां नाल आज कल्ले ही लड़ी। क्यों जी? ओ बादशाह उठो किबला, अल्लाह ताला ने तुहानू बड़ियां सलाहियतां दित्तियां। हिंदुआं दे जितना असला है उहदे विच कुफर दी बदबू है। हिंदू जितना मर्जी असला बनाए, ट्रंप जितना मर्जी असला बनाए, उहदे विच कुफर दी बदबू है। ते तुसी जेड़ा असला बनाया है जो मुहम्मद अरबी दे दीन दा नूर है। तुरो तो सही ने इस्लाम की खातिर, वकान हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन ने साढ़े नाल वादा है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की जिम्मा करम पर लाजिम है कि वो मुसलमानों की मदद फरमाए। वान अल्लाह मअल मोमिनीन, अल्लाह मुसलमानों के साथ। यार एक सारी कुरान भरा पिया, खुदा दे बंदे उठो तो सही। आज उम्मत मुस्लिमा जिहाद शुरू करे ना, मैं कसम उठा के कहना हज़ारां अस्पताल बंद हो जाने, ए शुगर भी मुक जानी, ब्लड प्रेशर ये ना, तो ब्लड प्रेशर सारी बीमारियां ही तां आईयां जदों उम्मत ने जिहाद छड्या। मैनू आलिम सारे बैठे, मेरा पता सारे नू पता है। मैनू कोई एक हदीस लिख के भेजे कि हज़रत उमर ते सिद्दीक़ अकबर ते उस्मान गनी ते हज़रत मौला कायनात दे दौर पूरी सल्तनत एक अस्पताल या एक दवाखाना खुले हो। मैनू दसो इस्लाम ने रमजी ता रखी है जिहाद, ये तो बंदा बीमार होंदा ही कोई नहीं। 86 साल बुढ़ा भी 1000 बंदे के मुकाबले च आके खड़ा हो जाता। इतने बड़ा बुढ़े जनाब आज ब्लड प्रेशर चेक कराओ, छूरा चेक कराओ, एंजे सारी जिंदगी अस्पताल जनाब टुक टक के अगले कब्र च पा देंगे। इस्लाम के वास्ते जो होवे बुढ़े पिछे तक खड़े हो सकते ना। हुजूर ने फरमाया एक तीर की वजह तो 4 बंदे जन्नत चले जाएंगे। हुजूर ने फरमाया जिन्हें तीर बनाया वो भी जन्नत चला जाएगा, जिन्हें तीर खरीदा वो भी चला जाएगा, जिन्हें तीर पकड़ाया वो भी जन्नत चला जाएगा, जिन्हें तीर चलाया वो भी जन्नत चला जाएगा।
ٹرمپ دھمکی لائی ٹرمپ نے ہونا مولوی پیر تے پاکستانی جتنے بک بک کر دے سن مولوی خادم بڑی سخت تقریریں کرتا ہے تو میں کہوں ٹرمپ نو کہو نا اسلام امن کا درس دیتا ہے کیوں جی میں تقریر کردا سی تے کہندے نے بڑی ڈاڈیاں تقریراں کردا او چلو پاکستانی حکمران چلو جنرل باجوی نو خدا اور ہمت دے انہیں کم از کم اتنی گل تے کر دیتی کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت نہیں ہے تو جنیا تھوڑا جا 2 قدم اور ودا یہ ٹرمپ دی ماں بھی نہ مر گئی تھی تو گل کرو ٹرمپ کون ہوتا ہے چوڑا پاکستان کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے چوڑے تو یہ عراق نہیں ہے یہ شام نہیں ہے یہ یمن نہیں ہے یہ سعودیہ نہیں ہے جنہوں نے تمہیں تحفے دیے یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جنہوں نے ٹیک دیکھ کر اپنی گردنیں نیچے کر لی تھی ٹینٹوں کے نیچے یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جو پھندے کو دیکھ کر بھی مسکرا پڑتے ہیں ہاں تمہیں پتہ ہی تو ویسے لگے تے چڑیاں ماردا رہا ہاں تو لگے تے چڑیاں ماردا رہا اے پاکستان سائیاں والا ہے ہاں جی تینوں کو ہاں اے سائیاں والا ہے تینوں کو غلط فہمی ہو گئی میں اندر حملہ کروں گا آ نا پتر ہاں تم بکواس کرنا حضور کی امت جاگی ہوئی ہے یہاں ہاں لبیک کے نعرے سے جاگی ہوئی ہے یہاں تو ہمارے 10-10 سالہ بچے بھی مان میں نہیں ہیں ہاں یہاں خواتین بھی مان میں نہیں ہیں وہ بھی کہتی ہے موقع آیا تو ہم عامر کی طرح ہم بچے بھی دیکھ کر دنیا کو بتا دیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو جہاں میں پہلے بھی ہم کہتے تھے ہماری قوم کو چونکہ باتیں سمجھ نہیں آتی تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو پھٹے لگایا وہ راضی ہو گیا تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر قرآن حدیث نصاب سے نکالا وہ راضی ہو گئے تم نے قرآن و یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو قاتل اور دہشت گرد قرار دیا یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے نصاب پورا بدل دیا یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے مسجدوں کے سپیکر اتارے یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے ہزاروں پرچے کاٹ دیے درود و سلام پر یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے ننگی بچیاں پرویز مشرف نے ننگی بچیاں مسلمانوں کی بش کو نچا کر دکھائیں وہ راضی ہو گئے کبھی بھی قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو قیامت تک امت کو کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے ایک صورت ہے راضی ہونے کی کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ اس لیے بہتر یہی تھا کہ انسان یہود و نصارہ کے ساتھ یاری نہ لگاتا میں آپ ایک روایت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے گورنر تھے حضرت عمر کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایک نصرانی کو اپنا کاتب رکھا ہوا ہے وہ لکھتا ہے ان کے خط و کتابت حساب کتاب لکھتا ہے حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا گورنر کو بلا لیا فرمایا تو نے ایک نصرانی کو یہ عہدہ کیوں دیا ہے اللہ ان کو ذلیل کہتا ہے تو ان کو عزت دیتا ہے اللہ کہتا ہے ان کو دور رکھو تم ان کو قریب کرتا ہے ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں سنیں ذرا بات اسلام یہ ہے ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرے سلطنت کا نظام نہیں چل سکتا یہ بڑا قابل ہے مسلمانوں کے اندر ایسا بندہ قابل کوئی نہیں اس لیے یہ میری مجبوری ہے اس نصرانی کو یہ عہدہ دینا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت عمر فرمان لگے تو فرض کر لے آج یہ نصرانی مر گیا یہ مر گیا آج بتا پھر کیا کرے گا فرمایا جو اس وقت کام کرنا سمجھ لے آج یہ نصرانی زندہ ہوتے مر گیا متبادل مسلمان لے آج سیٹ پر جب بات یہ ہو نا تو پھر اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ کسرا کے دروازے کھڑکا دیتا ہے جب یہود و نصارہ کو تم پروٹوکول دو گے اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا کر وہ بھی 295 پر بات کرے ہاں جی وہ بھی 295 پر عیسائیوں کو بلا کر بھی 295 پر وہ بات کریں بتاؤ اے عیسائیوں قیامت تک کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں بھی کر سکتا ہے تم ہمیں درس دیتے ہو امن و سکون کے اور عیسائی بھی 295 کے تم نہ بھونکو نا ہم تو بناؤ قانون عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کے اندر جیڑا مرضی قانون بناؤ اسی تواڈے نال کھڑے ہاں ساڈے دل وچ کوڑ کوئی نہیں نا
اساں کوئی جناب عیسیٰ دے بارے گل کرنی نہ نہیں نہ ہونا تواڈے دلاں وچ کوڑ ہے گستاخی رسول دا تے تاں تسی بک بک کر دیو جے تے دل وچ کوڑ نہ ہوے انہوں کہ جی دے نال وڈا بنا دیو سانو کوئی پریشانی. اس واسطے اسلام اپنا ہر چیز علیحدہ رکھتا ہے. ہاں جو یہود و نصارہ کا یار ہے ہن بھی باز آ جاؤ